کرم میں نامعلوم افراد کی مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کا معاملہ، دہشت گردی کے واقعے میں شہداء کی تعداد 42 ہو گئی۔ افسوسناک خبر آپ کو دے، دہشت گردی واقعے میں نمائندہ کیپٹل ٹی وی کرم جنان حسین بھی شہید ہو گئے۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں، کرم میں نامعلوم افراد کی مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کے معاملے میں آپ کو بتائیں کہ افسوسناک یہ خبر دیں کہ دہشت گردی کے واقعے میں کیپٹل ٹی وی کے نمائندہ کرم جنان حسین بھی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی کے واقعے میں شہداء کی تعداد 42 ہو گئی۔ پارا چنار سے پشاور جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر چت کے مقام پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی تھی۔ دہشت گردی کے واقعے میں نمائندہ کیپٹل ٹی وی کرم جنان حسین بھی شہید ہو گئے۔ جنان حسین انتہائی ملنسار اور فرض شناس شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کو بتائیں کہ جنان حسین گزشتہ 2 سال سے کرم اور پارا چنار میں کیپٹل ٹی وی کے نمائندے کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ جنان حسین نے ہمیشہ امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے مثبت رپورٹنگ کی۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف محمد نعیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نعیم، بتائیے گا کیپٹل ٹی وی کے کرم کے نمائندے جو ہیں جنان حسین، وہ بھی شہادت نوش کر گئے دہشت گردی کے واقعے میں۔ بالکل، کرم میں نامعلوم افراد کی مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کا جو معاملہ ہے، اس میں جو شہداء کی تعداد ہے وہ 42 ہو گئی ہے، اور انہی شہداء میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہی شہداء میں کیپٹل ٹی وی کے جو نمائندے تھے، گزشتہ 2 سالوں سے کیپٹل ٹی وی کے ساتھ کام کر رہے تھے، جنان حسین، وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں۔ جنان حسین انتہائی ملنسار فرشناس شخصیت کے مالک تھے۔ جنان حسین جو تھے گزشتہ 2 سالوں سے کرم اور پارا چنار میں کیپٹل ٹی وی کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے۔ جنان حسین کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنان حسین نے ہمیشہ مثبت رپورٹنگ کی اور ہمیشہ انہوں نے بہترین انداز میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ بنیادی تعلیم انہوں نے اپنے آبائی گاؤں جو کہ افغانستان کی سرحد کے قریب واقع سیننگ کے نام سے ہے، وہاں پر حاصل کی۔ بی ایس کیا نباتات میں انہوں نے۔ اس کے علاوہ ان کی جو وابستگی ہے 2022 سے کیپٹل ٹی وی کے ساتھ تھی، وہ نہ صرف بہترین صحافی تھے بلکہ بہترین استاد بھی رہ چکے ہیں، اور ایک میڈیکل کمپنی کے ساتھ بھی منسلک تھے، وہاں بھی وہ اپنی خدمات انجام دیتے تھے۔ ایک پیر کی معذوری کی وجہ سے انہیں اپنا کام زیادہ کرنا پڑتا تھا، اور کبھی انہوں نے اپنی معذوری کو بنیاد بنا کر بیٹھے نہیں بلکہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتے رہے۔ اور انتہائی افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ جنان حسین نے 2023 میں شادی کی، اور وہ اپنی شادی کے بعد انتہائی خوبصورت دن گزار رہے تھے۔ بہترین کارکردگی کی بنیاد پر جنان کو اپنی ایک نجی کمپنی کی جانب سے وزٹ بھی کروایا گیا۔ وہ ملیشیا کوالالمپور کا ٹور کرنے گئے ہوئے تھے، اور ملیشیا کوالالمپور کے ٹور کے بعد ان کی واپسی تھی۔ وہ ملیشیا میں گزارنے کے بعد واپس گھر جا رہے تھے کہ لوور کرم کے علاقہ اچت منظوری مسلح افراد کی فائرنگ ہوئی، اور وہ اس واقعے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ جنان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ پاکستان لائی گئی اپنے آبائی علاقے، اور آج ان کی جو نماز جنازہ تھی وہ ادا کر دی گئی ہے، انہیں خاک کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد نعیم۔ یقینی بات ہے کہ جیسا آپ نے جنان حسین کے بارے میں بتایا، ان کے ساتھ بات چیت تو ہوتی رہتی تھی، ان کی رپورٹنگ جو ہے یقینی طور پہ بڑی مستند ہوتی تھی، اور کبھی انہوں نے مبہم یا اس طرح کی رپورٹنگ نہیں کی۔ جو بھی ان کی اطلاعات ہوتی تھی کنفرم ہوتی تھی، اور اپنے علاقے کے مسائل بڑے بہترین اور احسن طریقے سے اجاگر کرتے تھے۔ جنان حسین ایک جاندار شخصیت کے مالک تھے، ایک پرکش شخصیت کے مالک تھے، اور پڑھے لکھے شخص تھے۔ آپ کو بتائیں کہ استاد کے شعبے سے بھی وابستہ رہے، ٹیچر بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نباتات میں انہوں نے بی ایس بھی کر رکھا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ ناظرین، کرم میں جو صحافت ہے وہاں پہ ایک جنان حسین کی شہادت سے ایک بڑا خلا ہو گیا ہے، جو کہ اب ایک طویل عرصے تک پر ہونا محال لگ رہا ہے۔ تاہم آپ بتائیں کہ میدان صحافت میں ان کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش اور ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔